اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مقتدانا و مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول و جانثاران اولاد رسول، عزاداران امام حسین اور میرے لیے قابل قدر و قابل احترام ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے جس سورہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ دہر ہے۔ سورہ دہر قرآن مجید کا سورہ نمبر 76 ہے اور جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا نمبر 1، 2 اور 3 ہے۔ یہ ابتدائی کی 3 آیات ہیں۔ خدا فرماتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ خدا فرماتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر، کیا انسان پر وقتوں میں سے ایسا وقت بھی آیا تھا؟ کیا انسان پر زمانوں میں سے ایسا زمانہ بھی آیا تھا؟ کون سا زمانہ آیا تھا؟ کون سا وقت آیا تھا؟ لم یکن شیئا مذکورا، جب انسان کا کوئی ذکر نہیں تھا، جب انسان کو کوئی جانتا نہیں تھا، جب انسان کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، جب انسان سے کوئی واقف نہیں تھا، تو کس نے انسان کو پیدا کیا؟ خدا فرماتا ہے انا خلقنا الانسان، کہ بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم نے انسان کو خلق کیا۔ کس چیز سے خلق کیا؟ من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو پانی کے قطرے سے پیدا کیا، یعنی ہم نے انسان کو ایسے پانی کے قطرے سے پیدا کیا کہ جو ملا ہوا تھا، یعنی ہم نے انسان کو ملے ہوئے پانی سے خلق کیا۔ تو اب انسان کو کس لیے خلق کیا؟ کس لیے انسان کو پیدا کیا؟ فرمایا نبتلیہ، تاکہ ہم انسان کا امتحان لیں، تاکہ ہم انسان کی آزمائش کریں، تاکہ ہم انسان کو آزمائیں، تاکہ ہم انسان کا ٹیسٹ لیں، تاکہ ہم انسان کا امتحان لیں۔ اب اس امتحان کے لیے خدا نے انسان کو کیا چیز دی ہے؟ اس امتحان کے لیے خدا نے انسان کو کیا ساز و سامان دیا؟
فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو مختلف قوتوں سے نوازا، ہم نے انسان کو قوت بصارت بھی عطا کی اور قوت سماعت بھی عطا کی، یعنی ہم نے انسان کو دیکھنے کی بھی طاقت عطا کی اور ہم نے انسان کو سننے کی بھی طاقت عطا کی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، محمد وعلى محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خدا فرماتا ہے ہم نے انسان کو دیکھنے کی طاقت عطا کی اور سننے کی طاقت عطا کی۔ اب سوال یہ ہے کہ خدا نے انسان کو یہ طاقتیں کیوں عطا کی ہیں؟ خدا نے یہ طاقتیں انسان کو کیوں دی ہیں؟ انا ہدیناہ السبیلا، اور ہم نے سیدھی راہ دکھائی، ہم نے انسان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ خدا فرماتا ہے تاکہ میں دیکھوں اما شاکرا و اما کفورا، کون سا میرا بندہ شکر گزار بندہ بنتا ہے اور کون سا میرا بندہ نافرمان بندہ بنتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ خداوند متعال ان آیات میں انسان کا ماضی بیان کرتا ہے، انسان کا حال بیان کرتا ہے اور انسان کا مستقبل بیان کرتا ہے۔ اب خدا اس آیت میں انسان کا مستقبل یہ بیان کرتا ہے اما شاکرا و اما کفورا، کہ کون سا میرا بندہ شکر گزار بندہ بنتا ہے اور کون سا میرا بندہ نافرمان بندہ بنتا ہے۔ آج میری اس مختصر سی گفتگو کا موضوع سخن یہ ہے کہ انسان کا مستقبل کیا ہے۔ یہ وہی سوال ہے کہ جو انسان کے ذہن میں سب سے زیادہ آتا ہے، جو انسان کے ذہن میں سب سے زیادہ پیدا ہوتا ہے، جو انسان کے ذہن میں کثرت سے پایا جاتا ہے کہ انسان کا مستقبل کیا ہوگا، انسان کی زندگی کا اختتام کیا ہوگا، انسان کی زندگی کا اینڈ کیا ہوگا، انسان کی زندگی کا نتیجہ کیا ہوگا، انسان کی زندگی کا اختتام کیا ہوگا، انسان کی کوششوں کا انجام کیا ہوگا۔ حتیٰ کہ ابو علی سینا جیسے قابل ہی کیوں نہ ہو، ان کے ذہن میں بھی سوال آتا ہے۔ ملا رومی جیسے دیندار ہی کیوں نہ ہو، ان کے ذہن میں بھی سوال آتا ہے۔ کیا سوال آتا ہے؟ بقول علامہ محمد اقبال کے، حیران ہے بو علی آیا کہاں سے ہوں، حیران ہے بو علی آیا کہاں سے ہوں، رومی یہ سوچتا ہے کہ جانا کدھر کو ہے۔ حیران ہے بو علی آیا کہاں سے ہوں، رومی یہ سوچتا ہے کہ جانا کدھر کو ہے، چلتا ہوں تھوڑی دور ہر راہ روح کے ساتھ، چلتا ہوں تھوڑی دور ہر راہ روح کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں۔ حیران ہے بو علی آیا کہاں سے ہوں، رومی یہ سوچتا ہے کہ جانا کدھر کو ہے، چلتا ہوں تھوڑی دور ہر راہ روح کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں۔ یہ آفتاب کیا، یہ سپہرے بری ہے کیا، یہ آفتاب کیا، یہ سپہرے بری ہے کیا، سمجھا نہیں تسلسل شام و سحر کو میں۔ حیران ہے بو علی آیا کہاں سے ہوں، رومی یہ سوچتا ہے کہ جانا کدھر کو ہے، چلتا ہوں تھوڑی دور ہر راہ روح کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں۔ یہ آفتاب کیا، یہ سپہرے بری ہے کیا، سمجھا نہیں
تسلسل شام و سحر کو میں، کھلتا نہیں میرے سفر زندگی کا راز، کھلتا نہیں میرے سفر زندگی کا راز، لاؤں کہاں سے بندائے صاحب نظر کو میں۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، آواز بلند کر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ ہر انسان کے ذہن میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے، کیوں، کس لیے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے کہ ہر انسان کے ذہن میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے؟ تو اس کی دلیل یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان 2-3 دن کے لیے کہیں سفر پر جائے تو ہر انسان کے ذہن میں اپنے سفر کے متعلق سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کہاں جا رہا ہوں، کس کے ساتھ جا رہا ہوں، کب تک واپس آؤں گا، کس کے ساتھ رہوں گا، بہت سے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر انسان 2 گھنٹے کے لیے بھی کہیں سفر پر جائے تب بھی انسان کے ذہن میں اپنے سفر کے متعلق ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں کہ کب تک واپس آؤں گا، کس کے ساتھ رہوں گا، کب تک وہاں رہوں گا، بہت سے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں۔ اگرچہ اگر انسان چند لمحوں کے لیے بھی کہیں سفر پر جائے تب بھی انسان کے ذہن میں اپنے سفر کے متعلق سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کب تک واپس آؤں گا، کب تک جا رہا ہوں، کس کے ساتھ جا رہا ہوں، کس کے ساتھ رہوں گا، بہت سے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر یہاں پہ میں کسی سے کہوں کہ اس کمرے سے باہر چلے جائیں تو اس کے ذہن میں تو سوال آئے گا کہ میں کیوں جاؤں، کتنی دیر کے لیے جاؤں، کس کے ساتھ جاؤں، کب تک واپس آؤں۔ تو جب کسی کو کہا جائے کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کمرے سے باہر چلے جائیں، اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو جس نے اس دنیا کو ہمیشہ چھوڑ کر جانا ہو اور ہمیشہ کے لیے نئی زندگی میں جانا ہو تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں ایک بھی سوال نہ پیدا ہو؟ اس لیے ہر انسان کے ذہن میں اپنے سفر کے متعلق سوالات پیدا ہوتے ہیں، ہر انسان کے ذہن میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حیدری، یا علی، محمد وعلی محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ہر انسان کے ذہن میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، وہ اگرچہ اللہ کے نبی ہی کیوں نہ ہو، ان کے ذہن میں بھی سوال آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ جو کہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے، اس میں حضرت عزیر کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عزیر اپنی سواری پر سوار ہو کر کھانے پینے کا کچھ سامان لے کر سفر پر روانہ ہوئے کہ راستے میں آپ کی نظر ایک ایسی وادی پر پڑی جو وحشت ناک تھی۔ اس وادی کے گھروں کی چھتیں گر چکی تھیں، اس وادی میں جو دیواریں تھیں وہ گر چکی تھی، ملیا میٹ ہو چکی تھی، حتیٰ کہ یہاں کے رہنے والے لوگوں کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم
قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خدا فرماتا ہے او کلذی مر علی قریۃ کہ حضرت عزیر ایک وادی سے گزرتے ہیں. اس وادی کی کیا حالت تھی؟ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اس وادی کے گھروں کی چھتیں گر چکی تھی، حتیٰ کہ وہاں کے رہنے والے لوگوں کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی. تو قالا، حضرت عزیر نے جب اس وادی کو دیکھا تو سوال کیا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اے میرے پروردگار تو اس وادی کے لوگوں کو کہ جو مٹی میں مل کر مٹی ہو چکے ہیں ان کو تو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ حضرت عزیر نے جب ویران اور سنسان وادی کو دیکھا تو عبرت حاصل کی، عبرت کی نگاہ سے اس وادی کو دیکھا. اسی طرح جب ہم بھی ایسی جگہ یا خاص طور پر ہم قبرستان پر جائیں تو ہمیں عبرت کی نگاہ سے قبرستان کو دیکھنا چاہیے، ہمیں دیدہ عبرت حاصل کرنی چاہیے. جیسے اکبر الہ آبادی نے کہا، جا گورے غریبا پہ نظر ڈال بے عبرت، جا گورے غریبا پہ نظر ڈال بے عبرت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت. جا گورے غریبا پہ نظر ڈال بے عبرت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت. پھر عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، پھر عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت، اور پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت. جا گورے غریبا پہ نظر ڈال بے عبرت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت. پھر عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت. کل تجھ میں جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، کل تجھ میں جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے. اے کاسائے سر بول تیرا تاج کہاں ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حضرت عزیر جب ایک وادی سے گزرے، وحشت ناک وادی سے گزرے، تو وہاں پر جب وادی کی حالت دیکھی تو سوال کیا کہ اے میرے پروردگار تو اس وادی کے لوگوں کو کہ جو مٹی میں مل کر مٹی ہو چکے ہیں ان کو تو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت عزیر کو شک تھا کہ خدا مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، یا قیامت پر ایمان نہیں لاتے تھے؟ تو یہاں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات سوال انکار کی بنیاد پر نہیں ہوتے، بعض اوقات سوال شک کی بنیاد پر نہیں ہوتے، بلکہ بعض اوقات سوال تعجب کے طور پر ہوتے ہیں، بعض اوقات سوال حیرت کے طور پر ہوتے ہیں، بعض اوقات سوال تجسس کے طور پر ہوتے ہیں. جیسے ہم سب کو پتہ ہے کہ چینی گنے سے بنتی ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ چینی گنے سے بنتی ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کے پروسیجر کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ چینی کیسے بنتی ہے. اسی طرح حضرت عزیر کو ایمان تھا، یقین تھا کہ خدا مردوں کو دوبارہ زندہ
کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی دیکھنے کے لیے تعجب سے سوال کیا کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اے میرے پروردگار تو اس وادی کے لوگوں کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو خدا نے اس سوال کے جواب میں حضرت عزیر کو فاماتہ اللہ مئات عام، اس سوال کے جواب میں حضرت عزیر کو موت دے دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض اوقات سوالوں کے جواب مرے بغیر نہیں ملتے، بعض اوقات سوالوں کے جواب زحمتیں اٹھائے بغیر نہیں ملتے، بعض اوقات سوالوں کے جواب تکالیف اٹھائے بغیر نہیں ملتے، بعض اوقات سوالوں کے جواب مصیبتیں اٹھائے بغیر نہیں ملتے۔ جیسے اولاد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن جب تک ماں تکلیفیں برداشت نہ کرے تب تک وہ اولاد کی نعمت سے محروم رہتی ہے۔ جب تک ایک ماں تکلیفیں برداشت نہ کرے تب تک اس کو اولاد نہیں ملتی۔ اسی طرح جیسے جنت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن جنت کو پانے کے لیے مرنا ضروری ہے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے مرنا پڑے گا۔ اسی طرح اس واقعے سے ایک اور بھی ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں سفر کرنا چاہیے، ہمیں سیر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقریباً 6 مقامات پر حکم دیا ہے کہ سیر کرو، زمین میں سفر کرو۔ ان میں سے ایک مقامات میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر 11 میں بیان کرتا ہے، سیرو فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ خدا فرماتا ہے سیرو فی الارض، سیر کرو زمین میں، سفر کرو زمین میں، تفریح کرو زمین میں، ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین میں سفر کرو اور دیکھو کہ کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھوٹوں کا انجام کیا ہوا، مکذبین کا انجام کیا ہوا۔ یعنی خدا فرماتا ہے کہ دیکھو جھوٹوں کا انجام کیا ہوا اور سچوں کا انجام کیا ہوا۔ اور ایک اور جگہ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ العاقبۃ للمتقین، کہ خیر کا انجام متقین کے لیے ہے، خیر کا انجام سچوں کے لیے ہے۔ آپ جائیے بابل میں جا کر دیکھیے کہ نمرود کا انجام کیا ہوا اور حضرت ابراہیم کا انجام کیا ہوا۔ آپ جائیے، آپ مصر میں جا کر دیکھیے فرعون کا انجام کیا ہوا اور حضرت موسیٰ کا انجام کیا ہوا۔ آپ جائیے ایران میں جا کر دیکھیے شاہ ایران کا انجام کیا ہوا اور امام خمینی کا انجام کیا ہوا۔ آپ جائیے شام میں جا کر دیکھیے امیر شام کا انجام کیا ہوا اور امیر المومنین کا انجام کیا ہوا۔ آپ جائیے امیر شام کی قبر پر جائیے اور جا کر اس کی قبر کی ویرانی کو دیکھیے اور پوچھئے کہ کل تو مولا علی پہ تبرہ کرتا تھا، تیرا آج غرور کہاں ہے؟ کیونکہ امیر المومنین آج بھی مومنین کے دلوں کے حاکم ہیں، آج بھی مومنین کے امام ہیں، آج بھی مومنین کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ تو بتا تیرا انجام کیا ہوا؟ جیسے شاعر نے کیا خوب کہا، دشمن حیدر دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں علی علی۔ ایسے نہیں میری بہنوں، اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے بلند آواز سے علی علی کریے گا۔ دشمن حیدر دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں علی علی، ایسے نہیں بلند آواز سے کہیے گا، دشمن حیدر دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں علی، دشمن حیدر دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں، بلند آواز میں، دشمن حیدر دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں، دشمن حیدر دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں علی علی۔ دشمن حیدر دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں علی علی،
ایمان علی، ایکان علی، سلطان علی، میری جان علی، قرآن علی، ہر سمت فضا میں علی علی نعرہ یا علی یا یا اب یہاں ماحول بن گیا ہے مولا علی کی شان میں چند جملے. مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہے علی. مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی. حیدر 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 میرا مولا ساقی کوثر، حیدر 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 میرا مولا شافی محشر، حیدر 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 کمبر کمبر بوزر بوزر، حیدر 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 مردہ مولا کھا کے ٹھوکر، حیدر 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 سلامت رہیں، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ. بوادی بلند کر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی، ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. علی 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 میرے نبی نے بولا، علی علی میرے نبی نے بولا، علی علی حسین کا بابا، علی علی زینب کا بابا، علی علی عباس کا بابا، علی علی مالک منبر، پانی چینج کر علی دو. ہم سب کا رہبر، علی علی ہم سب کا لیڈر، ٹھنڈک. علی علی نبی کا بابا، علی علی نبی کا گوہر، علی علی کعبے کی عظمت، علی علی کعبے کی زینت، علی علی کعبے میں ولادت، علی علی مسجد میں شہادت، علی علی سب کا رہبر، علی علی حضرت امام علی علیہ السلام بآواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. آپ جائیے کربلا میں جا کر دیکھیے یزید کا انجام کیا ہوا اور امام حسین کا انجام کیا ہوا. یزید کل بھی مرد آباد تھا، یزید آج بھی مرد آباد ہے، حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد بے شمار. اللہم صلی علی محمد وعلی. حسین وہ جو زیر تیغ ہنس کے سو گیا، حسین وہ جو زیر تیغ ہنس کے سو گیا، یزید وہ جو ذلتوں کا نام ہو گیا. حسین وہ جو زیر تیغ ہنس کے سو گیا، یزید وہ جو ذلتوں کا نام ہو گیا. حسین وہ جو مرضی خدا خرید لے،
حسین وہ جو مرضی خدا خرید لے، یزید وہ کہ جس کا کوئی نام بھی نہ لے، حسین وہ جو زیر تیغ ہنس کے سو گیا، یزید وہ جو ذلتوں کا نام ہو گیا، حسین وہ جو مرضی خدا خرید لے، یزید وہ کہ جس کا کوئی نام بھی نہ لے، یزید زندہ رہ کے مردہ باد ہو گیا، یزید زندہ رہ کے مردہ باد ہو گیا، حسین سر کٹا کے زندہ باد ہو گیا۔ بے شمار اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ یزید زندہ رہ کے مردہ باد ہو گیا، حسین سر کٹا کے زندہ باد ہو گیا۔ قرآن میں حدیث میں یزید کا بیان نہیں، قرآن میں حدیث میں یزید کا بیان نہیں، یزید کی تو قبر کا کہیں بھی کوئی نشان نہیں۔ حدیث قرآن میں حدیث میں یزید کا بیان نہیں، یزید کی تو قبر کا کہیں بھی کوئی نشان نہیں۔ برائیوں کو دہر میں یزید عام کر گیا، برائیوں کو دہر میں یزید عام کر گیا، حسین سے لڑا تو اپنی موت آپ مر گیا۔ ہر ایک شریف ذہن سے یزید اتنا گر گیا، ہر ایک شریف ذہن سے یزید اتنا گر گیا، کسی نے اپنے لال کا یزید نام نہ رکھا۔ برائیوں کو دہر میں یزید عام کر گیا، حسین سے لڑا تو اپنی موت آپ مر گیا۔ ہر ایک شریف ذہن سے یزید اتنا گر گیا، کسی نے اپنے لال کا یزید نام نہ رکھا۔ یزید والے تخت پہ نصیب کے خراب ہیں، یزید والے تخت پہ نصیب کے خراب ہیں، حسین والے قید میں بھی رہ کے کامیاب ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ خداوند متعال فرماتا ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ مئۃ عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ حضرت عزیر ایک ایسی وادی سے گزرے کہ جس کی حالت بہت خراب تھی، وحشت ناک تھی، اور اس وادی سے جب گزرے تو سوال کیا کہ کون ہے کہ جو اے میرے پروردگار تو کیسے اس وادی کے لوگوں کو کہ جو مٹی میں مل کر مٹی ہو چکے ہیں ان کو تو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، خدا نے اس سوال کے جواب میں حضرت عزیر کو موت دے دی، 100 سال موت دے دی، ثم بعث، اور پھر اٹھایا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے کہا کم لبثت، کہ کتنی دیر سوئے رہے؟ قال، حضرت عزیر نے کہا قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم،
کہ ایک دن سویا رہا یا کچھ دن سویا رہا؟ تو قالا لبست یومن او بعض یوم، قالا بل لبست میعۃ عام۔ تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئی کہ اے عزیر تو 100 سال تک سویا رہا۔ فانظر الی طعامک و شرابک، اے عزیر اپنے کھانے کی طرف دیکھو اور اپنے پینے کی طرف دیکھو، لم یتسنہ، اس کا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو جس کا کچھ بھی نہیں بچا۔ تو یہاں اب ہمارے لیے غور کرنے کی بات ہے کہ جانور سے کمزور چیز کھانا ہے، گدھے سے ہلکی چیز کھانا ہے، لیکن پروردگار فرماتا ہے کہ کھانے کا کچھ بچا نہیں اور گدھے کا کچھ بگڑا نہیں۔ یعنی خدا فرماتا ہے کہ کھانے کا کچھ بگڑا نہیں اور گدھے کا کچھ بچا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پروردگار جسے چاہے رکھ سکتا ہے، وہ پروردگار جسے چاہے محفوظ رکھ سکتا ہے، وہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو وہ محفوظ رہتا ہے، اور جسے وہ پروردگار نابود کرنا چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو وہ نابود ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا ہما صلی علی محمد۔ یہاں پر ہمیں ایک سوال کا جواب بھی ملتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ شیعوں کے امام 1200 سال سے کیسے زندہ ہیں، تو نادانو تم نے دیکھا نہیں کہ خدا جسے چاہتا ہے اسے محفوظ کر لیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے نابود کر دیتا ہے۔ جیسے اصحاب کہف اپنے زمانے کے کمزور اور مظلوم تھے، لیکن خداوند متعال نے انہیں 300 سال کی موت کے بعد دوبارہ اٹھایا۔ اسی طرح جیسے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، اللہ تعالیٰ اس واقعے کو سورہ صفات کی آیت نمبر 143 اور 144 میں فرماتا ہے کہ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، کہ اگر حضرت عزیر تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، اگر حضرت یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ، پھر ہم اسے مچھلی کے پیٹ میں رکھتے، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، کون سی تسبیح؟ یہ آیت کریمہ ہے کہ جو اکثر ہم گھروں میں بھی پڑھتے ہیں، میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک، کیا میرے پروردگار تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اور بے شک میں خطا کاروں میں سے ہوں۔ تو خداوند متعال فرماتا ہے کہ اگر یونس تسبیح نہ کرتے تو ہم اسے مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رکھتے، یعنی قیامت تک مچھلی بھی زندہ رہتی اور قیامت تک حضرت یونس علیہ السلام بھی زندہ رہتے، اور وہ پروردگار اگر چاہے تو حضرت عزیر کے کھانے کو 100 سال کے بعد بھی تر و تازہ رکھ سکتا ہے۔ وہ پروردگار اگر چاہے تو حضرت عزیر کو 100 سال کی موت کے بعد دوبارہ اٹھا سکتا ہے۔ وہ پروردگار اگر چاہے تو 300 سال کی موت کے بعد اصحاب کہف کو دوبارہ اٹھا سکتا ہے، اور وہ پروردگار اگر چاہتا تو حضرت یونس علیہ السلام کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتا، اور وہی پروردگار اگر چاہے تو قیامت تک شیعوں کے امام کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ العجب
الأجل الأجل يا يا محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. خدا فرماتا ہے وانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، کہ اے عزیر اپنے کھانے کی طرف دیکھو اور اپنے پینے کی طرف دیکھو، لم یتسنہ، اس کا کچھ بھی نہیں بگڑا. وانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ. اور محمد وعلى محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. پھر فرمایا وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو جس کا کچھ بھی نہیں بچا. اس کے بعد خدا نے فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، کہ عزیر اللہ نے تمہیں اپنی آیت بنا لیا، یعنی اللہ نے تمہیں آیت بنا دیا، اللہ نے تمہیں اپنی نشانی بنا دیا، یعنی لوگ دیکھیں گے آپ کو، پہچانیں گے مجھ خدا کو، دیکھیں گے آپ کو، پہچانیں گے، یاد کریں گے مجھے. تو یہاں پر ایک بہت ضروری سوال کہ حضرت عزیر علیہ السلام بھی 100 سال تک نہیں رہے اور گدھا بھی نہیں رہا، اور اگر سوئے تو حضرت عزیر بھی سوئے رہے اور گدھا بھی سویا رہا، لیکن جب اٹھائے گئے تو گدھا گدھا ہی رہا، لیکن حضرت عزیر اللہ کی نشانی بن گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کے پہلو میں 100 سال سونے سے بھی کسی کی حیثیت نہیں بدلتی، کسی کی اوقات نہیں بدلتی، یعنی نبی کے ساتھ رہنے سے کسی کی حیثیت نہیں بدلتی، نبی کے ساتھ رہنے سے کسی کی قابلیت نہیں بدلتی، کسی کی اوقات نہیں بدلتی، جب تک انسان کے اندر خود قابلیت نہ ہو. اور جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، اگرچہ نبی کے گھر میں آئی تھی لیکن بدل نہ سکی. اس کا مطلب یہ ہوا نبی کے گھر میں بھی آنے سے کسی کی حیثیت نہیں بدلتی جب تک انسان کے اندر خود قابلیت نہ ہو. اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، محمد. پھر خدا نے فرمایا وانظر الی العظام، کہ اے عزیر اپنے گدھے کی طرف دیکھو. وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین لہ، کہ عزیر اپنے گدھے کی طرف دیکھو. جب حضرت عزیر نے اپنے گدھے کی طرف دیکھا اور اپنے گدھے کو آواز دی، جب حضرت عزیر نے اپنے گدھے کو آواز دی تو مٹی کے ذرے آپس میں ملنے لگے، پھر ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا، تو پروردگار نے اس ہڈیوں کے ڈھانچے پر گوشت کا لباس چڑھا دیا، پھر گدھا بولنے لگا. یہ سب منظر دیکھ کر حضرت عزیر نے کہا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ میں جان گیا کہ وہ پروردگار ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے. اب یہاں پر ہمیں جو بات معلوم ہوتی ہے کہ اعلم، علم کا ایک لفظ حاصل کرنے کے لیے حضرت عزیر 100 سال سوئے رہے. تو آغا محسن کراتی فرماتے ہیں کہ اگر علم کی ایک بات سیکھنے کے لیے بھی ہمیں 100 سال مرنا ہی کیوں نہ پڑے تب بھی وہ اہمیت رکھتا ہے، ہمیں 100 سال تکالیف اٹھانی کیوں نہ پڑے تب بھی وہ اہمیت رکھتا ہے، ہمیں 100 سال بھی مصیبتیں اٹھانی کیوں نہ پڑے تب بھی وہ ورتھ کرتا ہے. درود پڑھیے گا محمد وآل محمد کی ذات. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے
ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک ایسے مردے کی طرف پڑی کہ جو آدھا زمین میں تھا اور آدھا پانی میں تھا. اسے دریائی مخلوق بھی کھا رہی تھی اور زمینی مخلوق بھی کھا رہی تھی. اس مردے کو دیکھ کر حضرت ابراہیم کے ذہن میں بھی سوال آیا. خداوند متعال اس واقعے کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں بیان کرتا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. حضرت عزیر علیہ السلام نے بھی جب مردے کو دیکھا تو سوال کیا، ربی ارینی کیف تحیی الموتی، اے میرے پروردگار تو اس مردے کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو خدا نے فرمایا، قال اولم تؤمن، کیا ابراہیم ایمان نہیں ہے؟ کہا بلا ولکن لیطمئن قلبی، ایمان تو ہے لیکن دل کا اطمینان چاہتا ہوں. آیت اللہ شیخ محسن کراتی فرماتے ہیں کہ ایک وہ نبی کے جو کہتے ہیں کہ ایمان تو ہے لیکن دل کا اطمینان چاہتا ہوں، اور دوسرا ہمارے نبی کا وہ جانشین جو اسد اللہ ہے، جو ولی اللہ ہے، جو عین اللہ ہے، جو لسان اللہ ہے، جو جنب اللہ ہے، جو خلیل اللہ ہے، جو ابو الحسن ہے، جو ابو الحسین ہے، جو ابو الحسنین ہے، جو ابو تراب ہے، جو لشکر خدا ہے، جو شیر خدا ہے، جو حیدر کرار ہے، جو امیر المومنین ہے، جو مطلوب کل طالب ہے، جو غالب علی کل غالب ہے، جو علی ابن ابی طالب ہے. علی 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 سب مل کے جواب دیں. علی 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 اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی. جو مولا علی علیہ السلام کی ذات مبارک ہے. امام علی علیہ السلام نے فرمایا، لو کشف الغطاء مزددت یقینا، اگر میرے سامنے پردے بھی ہٹا دیے جائیں تب بھی میرے یقین میں اضافہ نہیں ہو سکتا. تو جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ اولم تؤمن، خدا نے فرمایا کیا ایمان نہیں ہے؟ تو کہا ایمان تو ہے لیکن دل کا اطمینان چاہتا ہوں. تو خدا نے کہا فخذ اربعۃ من الطیر، کہ ابراہیم 4 پرندے لو، مور، مرغا، کبوتر اور کوا، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر انہیں اپنے سے مانوس کرو، اپنے پاس رکھو، اپنی پہچان کرواؤ. ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر ان کا کیما بناؤ، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور پھر آپس میں ملا دو، اور پھر 10 پہاڑیوں کی چوٹیوں پر رکھ دو.
سمت اہنا یاتینا کا سایہ، پھر انہیں آواز دو، دیکھنا تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لو تمہارا پروردگار عزت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، بلند آواز سے جواب دے، یا علی، یا علی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حضرت عزیر نے سوال کیا تو خدا نے جواب دیا، حضرت ابراہیم نے سوال کیا تو خدا نے جواب دیا، تو کیا اگر ہم بھی سوال کریں تو ہمیں بھی خدا جواب دے گا؟ جی بالکل، ہمارے پاس دیکھنے کی طاقت ہونی چاہیے، ہمارے پاس بینائی ہونی چاہیے، ہمارے پاس نگاہ ہونی چاہیے۔ ہر جگہ ہمارے لیے عبرت کے نمونے ہیں، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا۔ جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، حسن ظاہر نے تجھے دھوکے میں ڈالا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ نعرہ حیدری، حیدری، محمد وعلی محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ہمارے لیے ہر جگہ عبرت کی جگہ ہے۔ جیسے گائیں کیا کھاتی ہے؟ چارہ کھاتی ہے، لیکن چارے کے ذرات سے دودھ بنتا ہے۔ اسی طرح انسان روٹی کھاتا ہے، لیکن اس روٹی کے لقمے سے خون بنتا ہے، اس روٹی کے لقمے سے
آنسو بنتے ہیں، اس روٹی کے لقمے سے بال بنتے ہیں، اس روٹی کے لقمے سے ناخن بنتے ہیں، اس روٹی کے لقمے سے گوشت بنتا ہے، اور وہی پروردگار اگر چاہے اس مٹی کے ذرات سے انسان کو بھی دوبارہ خلق کر سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعجل۔ حضرت عزیر نے سوال کیا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، کیا ہے میرے پروردگار تو اس وادی کے لوگوں کو کہ جو مٹی میں مل کر مٹی ہو چکے ہیں ان کو تو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ حضرت ابراہیم نے سوال کیا ربی ارنی کیف تحیی الموتی، اے میرے پروردگار تو اس مردے کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو انبیاء تو دور کی بات، اگر کوئی عرب کا بدو کسی مردے کو دیکھ لیتا ہے اس کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کو سورہ یاسین جو کہ قرآن مجید کا سورہ نمبر 36 ہے اور اس کی آیت نمبر 78 اور 79 ہے، خدا اس میں فرماتا ہے کہ عرب کا بدو ایک مرتبہ عرب کا بدو قبرستان سے گزرتا ہے تو اس کی نظر ایک ایسی ہڈی پر پڑتی ہے کہ جو بوسیدہ ہو چکی تھی۔ اس عرب کے بدو نے اس بوسیدہ ہڈی کو مسلا اور رسول خدا کے پاس لے گئے، کہا کہ قالا انا وزارب لنا مثلا ونسیا خلقا قالا من یحیی العظام وہی رمیم، کہ اے رسول کون ہے کہ جو اس بوسیدہ ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو کل یحیی الذی انشأها اول مرہ وہو بکل خلق علیم، تو پروردگار نے فرمایا کہ حبیب کہہ دو کہ وہی اس کو دوبارہ خلق کرے گا جس نے اس کو پہلے خلق کیا اور وہ بہترین خلقت کرنا جانتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند پر سلامات، اللہم صلی اللہ محمد وعلی۔ اس آیت سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ جب انسان مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا تو وہی پروردگار اس کو دوبارہ زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلے بنایا۔ تو اب ہمارے لیے غور کرنے کی بات یہ ہے انا فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اب ہمارے لیے فکر کرنے کی ضرورت یہ ہے انا فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ خدا انسان کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، خدا نے انسان کو کیسے پیدا کیا؟ تو وہ پروردگار فرماتا ہے کہ تم اپنی پہلی خلقت پر غور کرو۔ خداوند متعال سورہ دہر میں ارشاد فرماتا ہے هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ خدا فرماتا ہے ہم نے انسان کو اس وقت پیدا کیا لم یکن شیئا مذکورا، جب انسان کچھ بھی نہ تھا، جب انسان کا نام نہیں تھا۔ اب جب انسان لا شے تھا تو وہ پروردگار نے انسان کو لا شے سے شے بنایا، شے سے مٹی کا ذرہ بنایا، مٹی کے ذرے سے پانی کا قطرہ بنایا، پانی کے قطرے سے خون کا قطرہ بنایا، خون کے قطرے سے گوشت کا ٹکڑا بنایا، گوشت کے ٹکڑے سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا، ہڈیوں کے ڈھانچے کے اوپر گوشت کا لباس چڑھایا، اور پھر فرمایا نفخت فیہ من روحی، ہم نے اس میں روح ڈال دی۔
جب روح آ گئی تو جان آ گئی، جب جان آ گئی تو انسان حرکت کرنے لگا، انسان چلنے لگا، اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر اپنے حسن پر فخر کرنے لگا، اپنے حسن پر ناز کرنے لگا، تو پروردگار کی آواز آتی ہے، اے بندے یہ حسن تیرا نہیں، یہ حسن میرا ہے، یہ کمال تیرا نہیں، یہ کمال میرا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اور دیکھو تمہارا پروردگار کتنا بابرکت ہے جس نے تمہاری بہترین خلقت کی۔ اور وہ پروردگار بہترین خلقت کرنے والا ہے، یعنی خدا فرماتا ہے کہ وہی انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا جس نے انسان کو پہلے خلق کیا۔ تو ہر انسان کے ذہن میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، اگرچہ وہ اللہ کے نبی خلیل اللہ حضرت ابراہیم کیوں نہ ہو، ان کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوتے ہیں، اگرچہ وہ اللہ کے نبی حضرت عزیر ہی کیوں نہ ہو، ان کے ذہن میں بھی سوالات پیدا ہوتے ہیں، اگرچہ عرب کا بدو ہی کیوں نہ ہو، ان کے ذہن میں بھی سوالات پیدا ہوتے ہیں، اگرچہ وہ کوئی بدکار ہی کیوں نہ ہو، اس کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوتا ہے، اگرچہ کوئی بدبخت ہی کیوں نہ ہو، اس کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوتا ہے، ہر عام انسان کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ہم سب کے ذہنوں میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تو ہر انسان کے ذہن میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، تو جس کے ذہن میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوالات نہیں پیدا ہوتے وہ سب سے بڑا بیوقوف ہوتا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں اسی کے ذیل میں ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں، ایک مرتبہ درود پڑھیے گا محمد والے محمد کی جانب۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اپنی مملکت میں اعلان کیا کہ میرے سامنے سب سے بڑے بیوقوف کو ڈھونڈ کر لایا جائے۔ کچھ دنوں کی کوششوں کے بعد بیوقوف کو ڈھونڈ کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے امتحان لیا تو وہ امتحان میں پاس ہو گیا، تو بادشاہ نے ایک بہت ہی قیمتی ہار اس بیوقوف کے گلے میں ڈال دیا اور کہا کہ شاباش، آج سے تو سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ تو وہ بیوقوف بہت خوش ہوا، جیسے ڈراموں میں ایکٹرز اپنے اوپر فخر کرتی ہیں کہ میں ایکٹر ہوں، اگرچہ یہ غلط پیشہ ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے اوپر فخر کرتی ہیں۔ اسی طرح جب بادشاہ نے بیوقوف کو کہا کہ تو آج سے سب سے بڑا بیوقوف ہے، تو وہ بیوقوف بہت خوش ہوا اور چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد بیوقوف کو بادشاہ سے کوئی حاجت ہوئی تو وہ بادشاہ سے ملنے کے لیے چلا گیا، تو بادشاہ بستر مرگ پر تھا۔ تو اس بیوقوف نے کہا کہ بادشاہ آپ کیوں لیٹے ہوئے ہیں؟ تو کہا کہ میں اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو اس بیوقوف نے کہا کہ آپ کب تک واپس آئیں گے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں ایک ایسی جگہ پر جا رہا ہوں جہاں میں نے ہمیشہ رہنا ہے، جہاں سے میں نے واپس نہیں آنا۔ تو اس بیوقوف نے کہا کہ آپ نے وہاں تو بہت بڑا محل بنوایا ہوگا، اس سے بھی اچھے ملازم بھیجے ہوں گے، اس سے بھی اچھا کام کروایا ہوگا، اس سے بھی اچھا عالیشان محل بنوایا ہوگا۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ نہیں، میں نے تو وہاں کوئی محل نہیں بنوایا، میں نے کوئی ملازم نہیں بھیجے۔ تو اس بیوقوف نے کہا
کہ سب سے بڑے بیوقوف تو آپ ہوئے. جہاں آپ نے تھوڑی دیر کے لیے رہنا ہے وہاں آپ نے عالی شان محل بنوایا ہے, وہاں آپ نے اتنے اچھے ملازم رکھے ہوئے ہیں, اور جہاں آپ نے ہمیشہ کے لیے جانا ہے وہاں کے لیے کوئی تیاری نہیں کی. تو اس بیوقوف نے اپنے گلے سے ہار اتار کر بادشاہ کے گلے میں ڈال دیا اور کہا کہ آج سے تو سب سے بڑا بیوقوف ہے. اس لیے ہر انسان کے ذہن میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوال پیدا ہوتے ہیں. تو ہمیں اس واقعے سے نتیجہ یہ ملتا ہے کہ ہر انسان کے ذہن میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوالات پیدا ہوتے ہیں, اور جس کے ذہن میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوالات نہیں پیدا ہوتے وہ سب سے بڑا بیوقوف ہوتا ہے. ہر انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے, کثرت سے پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا مستقبل کیا ہوگا, انسان کا مستقبل کیا ہے. تو اس سوال کے جواب دو طریقوں سے ملتے ہیں. سب سے پہلے کریمینل لوگوں کی زبان سے, مادہ پرست لوگوں کی زبان سے, حب دنیا رکھنے والے لوگوں کی زبان سے, کرپٹ لوگوں کی زبان سے, خواہشات دنیا رکھنے والے لوگوں کی زبان سے, حب دنیا رکھنے والے لوگوں کی زبان سے. اور دوسرا جو ہمیں جواب ملتا ہے وہ الہی زبان سے, انبیاء کی زبان سے, اولیاء کی زبان سے, قرآن کی زبان سے, توریت کی زبان سے, زبور کی زبان سے, انجیل کی زبان سے, اللہ کے نیک اور صالح بندوں کی زبان سے. مادہ پرست لوگوں کی زبان سے کیا ہمیں جواب ملتا ہے؟ یہ جو خواہشات دنیا رکھنے والے لوگوں کی زبان سے اور حب دنیا رکھنے والے لوگوں کی زبان سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تھوڑے دنوں کی زندگی ہے, ہم اس دنیا میں جو مرضی کر لیں, ہم سے کسی بھی جرم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, کسی بھی عمل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, ہم جو مرضی اس دنیا میں کر لیں ہم نے بعد میں فنا ہو جانا ہے, ہم جتنے مرضی گناہ کر لیں ہم نے فنا ہو جانا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں 4 دن آدھی زندگی ہے, کھا لے پی لے موج اڑا, اور یہ لوگ کہتے ہیں لائف از انجوائے, یعنی اس دنیا میں ہم جو مرضی کر لیں, تھوڑے دنوں کی زندگی ہے, ہم جو مرضی یہاں پہ کر لیں, ہم سے کسی بھی جرم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, بلکہ ہم فنا ہو جائیں گے, ہم ملیا میٹ ہو جائیں گے. تو اب یہاں پر ایک اور بات عرض کرنا چاہتی ہوں کہ آج اس دنیا میں جتنے بھی جرائم ہو رہے ہیں, جتنے بھی جرم ہو رہے ہیں, وہ سب ان مادہ پرست لوگوں کی وجہ سے ہے, خواہشات دنیا رکھنے والے لوگوں کی وجہ سے ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ سارے جرائم ان مادہ پرست لوگوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں؟ اس کی دلیل یہ ہے, کیا آپ فرض کریں اگر کسی معاشرے میں اعلان کیا جائے کہ آج کے دن تمام عدالتیں بند ہیں, کسی بھی جرم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, خواہ وہاں جھگڑا ہو, وہاں لڑائیاں ہو, وہاں ڈکیٹیاں ہو, جو مرضی ہو, کسی بھی جرم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, تو آپ ذرا سوچئے گا اس معاشرے کی کیا حالت ہوگی. وہاں لڑائیاں ہوں گی, جھگڑے ہوں گے, ڈکیٹیاں ہوں گی, چوریاں ہوں گی, کتنے جرم ہوں گے. تو جس کے ذہن میں ہو کہ ایک دن کے لیے کسی بھی جرم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا تو وہاں کتنے جرائم ہوں گے. تو جس کے ذہن میں یہ ہو کہ ساری زندگی نہیں پوچھا جائے گا تو وہ قارون بن جاتے ہیں, وہ نمرود بن جاتے ہیں, وہ فرعون بن جاتے ہیں, وہ شداد بن جاتے ہیں. لیکن جس کے ذہن میں یہ ہو کہ ہم سے ذرا حساب لیا جائے گا, اگر ہم ذرا بھی نیک اعمال کریں گے تو اس کا حساب لیا جائے گا, تو وہ امام خمینی بن جاتے ہیں, وہ امام خامنائی جیسے بن جاتے ہیں, وہ حسن نصر اللہ جیسے بن جاتے ہیں, اور وہ استاد محترم سید جواد نقوی جیسے بن جاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. الہی زبان سے جو ہمیں جواب ملتا ہے, قرآن کی زبان سے ہمیں جو جواب ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان ذرا برابر بھی اچھا کام کرے گا
اس کی جزا پائے گا. اگر انسان ذرہ برابر بھی برا کام انجام دے گا اس کی سزا پائے گا. اب میں الہی زبان سے جواب دینے کے لیے آپ کے سامنے سورہ زلزال کی تلاوت کرنا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین میں زلزلہ آئے گا. واخرجت الارض اثقالها، تو زمین اپنا بوجھ نکال دے گی. ایک مثال بیان کرنا چاہتی ہوں. جیسے ہم دہی لیں اور اس میں رگڑا لگائیں، زلزلہ لائیں تو اس میں جو چھپا مکھن وہ باہر آ جاتا ہے. اسی طرح اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین میں زلزلہ آئے گا. واخرجت الارض اثقالها، تو زمین اپنا بوجھ نکالے گی. وقال الانسان ما لها، تب انسان کہے گا کہ یہ کیا ہوا. یومئذ تحدث اخبارها، اور زمین اپنا حال بیان کرے گی. بأن ربک اوحی لها، زمین کہے گی کیونکہ میرے رب نے مجھے بولنے کا حکم دیا ہے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اور انسان قیامت کے دن فردن فردن زمین سے نکلے گا تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھے. اب انسان کا مستقبل کیا ہے؟ انسان کا مستقبل یہ ہے، انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ اگر انسان ذرہ برابر بھی اچھا کام کرے گا اس کا اجر پائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر انسان ذرہ برابر بھی برا کام انجام دے گا اس کی سزا پائے گا. یہ سورہ دین کا کوڈ ورڈ ہے، دین کا پاس ورڈ ہے. ایک شخص رسول خدا کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ مجھے دین کی تفصیلی اور طولانی باتیں یاد نہیں ہوتی، آپ مجھے ایسا کوئی طریقہ کار بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں جس کی وجہ سے میں نجات پا جاؤں. تو رسول خدا نے اس شخص کے سامنے اسی سورہ کی آخری 2 آیات پڑھی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ اگر انسان ذرہ برابر بھی اچھا کام انجام دے گا تو اس کی جزا پائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر انسان ذرہ برابر بھی برا کام انجام دے گا اس کی سزا پائے گا. تو وہ شخص بہت خوش ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے دین کی باتیں سمجھ میں آ گئی، مجھے پورا دین سمجھ آ گیا. تو وہاں حافظان قرآن بھی بیٹھے تھے کہ جو قرآن کو حفظ کر رہے تھے. تو کہا کہ یا رسول اللہ ابھی ہم قرآن حفظ کر رہے ہیں، ہمیں دین کی باتیں سمجھ نہیں آئی، تو یہ شخص کیسے دین کی باتیں سمجھ گیا. تو رسول خدا نے فرمایا کہ یہ شخص رجع فقیہ، یہ شخص فقی بن کر گیا ہے، یہ شخص فقی بن گیا ہے، کیونکہ یہ اس سورہ کی جو آخری 2 آیات ہیں یہ دین کا کوڈ ورڈ ہے، یہ دین کا پاس ورڈ ہے، جسے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم اگر ذرا برابر بھی اچھا کام کریں گے اس کی جزا پائیں گے، اور اگر ذرا برابر بھی برا کام کریں گے اس کی سزا پائیں گے. تو اسے دین کی بات سمجھ میں آ گئی، اسے سارا دین ہی سمجھ میں آ گیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ قاریہ میں فرماتا ہے القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ.
القاریہ ڈرانے والی، ملکاریہ کیا ڈرانے والی، وما ادراک ملکاریہ تمہیں کیا پتا کہ ڈرانے والی چیز کیا ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث کہ قیامت کے دن انسان مچھروں کی طرح بکھر جائیں گے، وتکون الجبال کالعہن المنفوش اور پہاڑ روئی کی مانند اڑیں گے، پہاڑ روئی کی مانند ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ اور جس کی نیکیوں کا پلڑا باری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرے گا، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ تمہیں کیا پتا کہ کیا جہنم ہے، نارن حامیہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ ان آیات سے جو ہمیں نتیجہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا ہدف یہ ہے، انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان ذرا برابر بھی اچھا کام کرے گا تو اس کا بھی حساب لیا جائے گا، اگر انسان ذرا برابر بھی برا کام انجام دے گا اس کا بھی حساب لیا جائے گا، اگر انسان یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اگر انسان ذرا برابر بھی اچھا کام کرے گا تو اسے روز قیامت جزا پائے گا، اور اگر انسان ذرا برابر بھی برا کام انجام ادا کرے گا، انجام دے گا تو اسے بھی قیامت کے دن پائے گا۔ ہمیں اس پوری گفتگو سے جو نتیجہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر لمحہ بلمحہ سوچنا چاہیے، ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھنا چاہیے، ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، اگر ہم سوچیں گے نہیں تو خسارہ اٹھائیں گے، جیسے مرزا غالب نے کہا ٹھکانہ قبر ہے تیرا عبادت کچھ تو کر غالب، ٹھکانہ قبر ہے تیرا عبادت کچھ تو کر غالب، کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ کسی گھر نہیں جاتے، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، محمد وآل محمد صلوات اللہ بس عزادارو میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی، دو موقعوں پر انسان کو اپنی اولاد پر بہت پیار آتا ہے، ایک وہ موقع جب چھوٹا بچہ اپنی توتلی زبان ہلا کر یا اشاروں سے باتیں کرنے لگے تو باپ کو بہت پیارا لگتا ہے، اور دوسرا وہ موقع جب وہ جوان ہو کر باپ کے سامنے سے گزرتا ہے تو باپ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ دیکھو دین کتنا پیارا تھا حسین کو کہ دین کی بقا کے لیے 6 مہینے کا علی اصغر بھی قربان کیا اور 18 برس کا علی اکبر بھی قربان کیا۔ کربلا میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ حسین ابن علی کے سارے انصار مارے جاتے ہیں، جب حضرت عباس کے بازو کٹ چکے، جب علی اکبر کے برچھی لگ چکی، جب اونو محمد کے گلے کٹ چکے، جب قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو چکا، ایسے موقع پر امام حسین نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا، ہے جو کوئی میری مدد کو آئے، حل من مغیث یغیثنا، ہے جو کوئی میرے استغاثے کو سننے والا، ہے جو کوئی میری مدد کو آنے والا۔ اس کے بعد ایک عجیب استغاثہ بلند کیا
حل من ذابن یذوب عن حرم رسول اللہ، ہے جو کوئی نبی زادیوں کے پردے کو بچانے والا، ہے جو کوئی علی کی بیٹیوں کے پردے کو بچانے والا، ہے جو کوئی زینب و کلثوم کے پردے کو بچانے والا۔ بس اس استغاثے کا بلند ہونا تھا کہ حسین ابن علی کے خیمے سے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں، تو امام نے پوچھا کہ میرے خیمے سے رونے کی آوازیں کیوں بلند ہوئیں؟ جناب رباب نے فرمایا کہ مولا، جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ حسین ابن علی نے کہا، رباب بچہ مجھے دے دو، شاید میں اس کی پیاس کو بجھا سکوں۔ عالم غربت میں جناب رباب نے بچے کو تیار کرنا شروع کیا۔ اس سے پہلے جتنے بھی امام کے لشکر میں گئے تھے انہیں حضرت عباس نے تیار کیا۔ یہ واحد شہید ہے جسے ماں نے اپنی گود میں تیار کیا۔ آپ سب جانتے ہیں جب ماں ایک بچے کو تیار کرتی ہے، سب سے پہلے منہ دھلاتی ہے، کنگھی کرتی ہے، پھر باپ کو دیتی ہے۔ عالم غربت میں پانی تو نہیں ہے، لیکن رباب نے خشک بالوں پہ کنگھی کی اور کان میں ایک جملہ کہا بیٹا علی اصغر میرے دودھ کی لاج رکھنا۔ بیٹا آج ہر ماں نے اپنی قربانی دی ہے، میری قربانی فقط تو ہی ہے۔ بیٹا جب تک علی اکبر رہے انہوں نے برچھی اپنے سینے پہ تو لے لی لیکن بابا کو لگنے نہیں دی۔ عجب نہیں کہ علی اصغر نے ماں سے کہا ہو، ماں اس بات کی پرواہ نہ کرنا، اگر کربلا کے بن میں بابا کی طرف کوئی تیر آیا تو میں اپنے حلق پر تو لے لوں گا لیکن بابا کو لگنے نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر بچہ باپ کی گود میں آیا۔ حسین ابن علی اصغر کو لے کر چلے۔ سورج کی تپش ہے۔ حسین نے اپنی عبا کا دامن علی اصغر کے چہرے پر ڈال دیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گی، فرزند زہرا، سورج کی کرنیں علی اصغر کے چہرے پر پڑے، آپ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ آپ اس وقت کیسے برداشت کریں گے جب تیر علی اصغر کے حلق پر لگے گا؟ فوجی اشقیاء نے دیکھا حسین ابن علی اصغر کو ہاتھوں میں اٹھا کر لے کر چلے۔ فوجی اشقیاء نے سمجھا حسین قرآن لے آئے۔ ہاں باب ازا، قرآن ہے لیکن قرآن ناطق کا ایک پارہ ہے۔ ہر باب ازا حسین ابن علی اصغر کو لے کر چلے، فوجی اشقیاء کے سامنے کھڑے ہوئے اور ایک خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد فرمایا کہ فوجی اشقیاء، اگر تمہاری کسی سے جنگ ہے تو وہ میں ہوں، اگر تمہارا کسی سے اختلاف ہے تو وہ میں ہوں، اگر تمہاری کسی سے لڑائی ہے تو وہ میں ہوں۔ اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اگر ہو سکے تو 2 گھونٹ پانی دے دو۔ ہر باب ازا، حسین نے کتنا پانی مانگا ہوگا۔ وہ میری مائیں بہنیں کہ جن کی گود میں ننھے ننھے بچے ہیں وہ یہ جانتی ہیں جب بچے کو پیاس لگے تو اسے گلاس میں پانی نہیں بلکہ گلاس میں 2 انگلیاں ڈپ کر کے اس کے منہ میں ڈال دی جائیں تو بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ جس کی ماں کے حق مہر میں پورے کائنات کا پانی تھا وہ کربلا کے بن میں اتنا غریب ہو گیا کہ اپنے بچے کے لیے 2 گھونٹ پانی مانگ رہا ہے۔ ہر باب ازا، یہ منظر دیکھ کے فوجی اشقیاء نے رونا شروع کیا۔ عمر سعد ہرملا کے پاس آیا اور کہا، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دو۔ ہرملا نے کہا کہ حسین کے کلام کو قطع کروں یا بچے کا گلا؟
حرملا نے ایک تیر کھینچا. یہ جو تیر علی اصغر کے حلق پر چلانے کے لیے کھینچا، یہ 3 شعبہ تیر تھا جو جنگلی جانور اور گھوڑوں کے شکار کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. اب جو اس لعین نے علی اصغر کے حلق کا نشانہ لینے لگا، تیر اس کے ہاتھ سے گر گیا. پھر نشانہ لینے لگا، پھر تیر ہاتھ سے گر گیا. پھر نشانہ لینے لگا، پھر ہاتھ سے تیر گر گیا. تو عمر سعد حرملہ کے پاس آیا اور کہا، حرملہ تو سب سے بڑا تیر انداز ہے، تیرا تیر نشانے سے کیوں گر جاتا ہے؟ حرملہ نے کہا کہ عمر سعد میرے پاس آ. جب میں تیر کھینچتا ہوں تو خیمے میں کالے برقعے والی بی بی سر پر قرآن رکھ کر کہتی ہے، اے حرملہ تو اپنا تیر بھی دیکھ اور بچے کا گلا بھی دیکھ. ارباب ازاں مشکل گھڑی آ گئی، مصائب کی گھڑی آ گئی. اب جو اس نے تیر کھینچا، تیر علی اصغر کے حلق پر لگا. بچہ باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا. تاریخ کہتی ہے علی اصغر نے ایسے جان دی ہے جیسے مچھلی پانی سے نکل کر جان دیتی ہے. جب مچھلی پانی سے نکلتی ہے تو مچھلی کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے وہ تڑپتی ہے، اچھلتی ہے، کبھی دائیں کروٹ لیتی ہے، کبھی بائیں کروٹ لیتی ہے. ارباب ازاں اسی طرح علی اصغر نے جان دی. جب تیر لگا تو باپ کے ہاتھوں میں تڑپے، اچھلے، کبھی دائیں کروٹ لی، کبھی بائیں کروٹ لی اور باپ کے ہاتھوں میں سو گئے. ارباب ازاں حسین ابن علی کے ہاتھوں میں علی اصغر کا خون ہے. امام نے چاہا کہ آسمان کی طرف پھینکوں. آسمان نے کہا، مولا قیامت تک بارش نہ ہوگی. امام نے چاہا زمین کی طرف پھینکے. زمین نے کہا، مولا غلہ نہ اگ پائے گا. ارباب ازاں حسین ابن علی نے علی اصغر کا خون اپنی داڑھی پر مل لیا تاکہ روز قیامت میں نانا کو دکھاؤں کس طرح امت نے اجر رسالت ادا کی. اسی منظر کو امیر انیس نے یوں بیان کیا، انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. ارباب ازاں حسین ابن علی اصغر کو لے کر چلے خیمے کی طرف. خیمے میں کچھ خاص منظر ہے. خیمے میں اس بچے کی ماں رباب ہے. اس سے پہلے جتنے بھی شہید کا لاشا آتا جناب زینب وصول کرتی. حضرت عباس کا لاشا آیا، جناب زینب نے وصول کیا. حضرت قاسم کا لاشا آیا، جناب زینب نے وصول کیا. اس مرتبہ بچہ ماں کی گود سے گیا تھا، اس لیے دروازے پر زینب نہیں بلکہ اس بچے کی ماں رباب کھڑی ہے. ارباب ازاں امام حسین 7 قدم خیمے میں آگے بڑھاتے ہیں اور 7 قدم ہٹ جاتے ہیں. میں ہاتھوں کو جوڑ کر پوچھوں گی کہ فرزند زہرا آپ خیمے سے کیوں ہٹتے ہیں؟ عجب نہیں کہ مولا کہیں کہ خیمے میں اس بچے کی ماں رباب کھڑی ہے. اگر اس بچے کی ماں نے پوچھ لیا کہ مولا بچہ آپ کے ہاتھوں میں ذبح ہوتا رہا، آپ دیکھتے رہے. بالآخر یہ کہہ کر حسین ابن علی خیمے کی طرف جاتے ہیں، بچہ رباب کو دیتے ہیں. جناب علی اصغر کے منہ پہ رومال تھا. جناب زینب جب گود میں لیتی ہیں تو جناب رباب جب ہٹاتی ہیں رومال تو ایک نوحہ پڑھتی ہیں، یا بنیا مثلو کا ینہر، اے میرے بیٹے کیا تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے نہر
ایک ہوتا ہے ذبا. ذبا اسے کہتے ہیں جسے ایک جگہ سے کاٹا جائے. نہر اسے کہتے ہیں جسے تین جگہ سے کاٹا جائے. جیسے اونٹ ہے اسے 3 جگہ سے کاٹا جاتا ہے. اس مرتبہ علی اصغر کو 3 شعبہ تیر لگا تھا. اس لیے جناب رباب نے نوحہ پڑھا یا بنیا مثلو کا ینہر. اے میرے بیٹے کیا تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار محمد وآل محمد کا واسطہ، ام البنین زوجائے حیدر کا واسطہ، زہرا کی بیٹیوں کے کھلے سر کا واسطہ، اور جو کربلا میں لٹ گیا اس گھر کا واسطہ. اے میرے پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اے میرے پروردگار جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کلی عطا فرما. اے میرے پروردگار ہمیں حقیقی ناصران امام میں شمار فرما. اے میرے پروردگار ہمیں حجاب زہرا اپنانے کی توفیق عطا فرما. اے میرے پروردگار ہمیں سیرت جناب زینب اپنانے کی توفیق عطا فرما. اے میرے پروردگار ہمیں ناصران امام فرما. اے میرے پروردگار بیمار کربلا کا واسطہ جو بھی بیمار ہیں خصوصاً ہمارے استاد، اللہ تعالیٰ انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کلی عطا فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع